قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مفضيا إلى آخر الحديث. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بھائیو بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جس حال میں رکھا اس حال میں خوش رہے اور یہ سوچے کہ میرا اللہ مجھ سے میرے ماں باپ سے زیادہ پیار کرتا ہے. جب میرے ماں باپ میری تکلیف کو نہیں دیکھ سکتے تو میرا اللہ بھی نہیں دیکھ سکتا. اگر مجھ کو میرے اللہ نے کسی پریشانی میں رکھا ہے یقیناً 100% اس میں میرے لیے خیری ہوگی. یہ سوچ بنانا کہ نامعلوم کیوں اللہ نے یہ بلا ڈالی، مصیبت میرے اوپر ڈالی، یہ غلط ہے. ہمیشہ اپنی سوچ جو ہے وہ پازیٹیو رکھنا چاہیے، نیگیٹو، مثبت سوچ، منفی سوچ نہیں. مثبت اگر سوچ رہے گی، پازیٹیو سوچ رہے گی تو انسان پریشان نہیں ہوگا. جہاں نیگیٹو سوچ ہوگی وہیں آدمی کیا ہے، ڈپریشن میں جانا شروع ہو جاتا ہے، دماغی مریض بن جاتا ہے. تو اچھی سوچ آدمی کو کہیں سے کہیں تک پہنچا دیتی ہے اور غلط سوچ، گندی سوچ آدمی کو نہ معلوم کس ہلاکت میں، کس تباہی میں ڈال دے، کچھ نہیں پتا. ہمیں اچھی سوچ کا مالک ہونا چاہیے. آج کا دور جو ہے بدگمانیوں کا دور ہے، جس کو نیگیٹو سوچ کہتے ہیں. ہر ایک دوسرے کے بارے میں بدگمان رہتا ہے. ہمیں بدگمان نہیں ہونا، خوشگمان ہونا ہے. اچھا گمان کرنے میں کچھ چلا جائے گا ہمارا. کسی کے بارے میں ہم اچھی سوچ رکھیں گے، ہمارا کچھ جائے گا. اور بری سوچ اگر کسی کے بارے میں ہم رکھیں، ہمیں کچھ مل جائے گا. ہم ایک تو اپنا نقصان کریں گے دماغی اعتبار سے، بری سوچ. دوسرے ہم حسد کے اور بدگمانی کے بیمار، مریض بن جائیں گے. اسی لیے قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. اے ایمان والو، کیا ہو گیا اسے، بدگمانی سے اپنے آپ کو کیا کرو، بچاؤ. بدگمانی مت کیا کرو. ان بعض الظن اسم، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہیں. بعض گمان کیا ہیں، گناہ ہیں. اور بعض گمان شرک تک آدمی کو لے جاتے ہیں. آدمی سوچتا رہتا اور سوچتے سوچتے نہ معلوم کہاں تک پہنچ جاتا ہے. اس لیے سوچ ہمیشہ آدمی کی اچھی ہو. بدگمانی اگر ہم نے کی ہے تو قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ اس بارے میں ہم سے دلیل پوچھے گا، تم نے بدگمانی کی تھی، تمہارے پاس ثبوت کیا ہے اس کا. ثبوت دے دینا قیامت کے دن آسان کام ہے. اور اگر ہم نے کسی کے بارے میں اچھا گمان کیا تو اس کا ثبوت نہیں مانگا جائے گا. اچھا گمان کیوں کیا، کہ ہم نے اس لیے کہ ایمان والا ہے، ایمان والے کے بارے میں اچھا ہی گمان کرنا چاہیے. تو اس لیے اچھے گمان کرنے میں کوئی پکڑ نہیں، اور بدگمانی کے اندر پکڑ بھی ہے، مصیبت بھی ہے اور اپنا نقصان بھی ہے. لیکن آج کل بدگمانی کا دورہ ہے. بعض بدگمانیاں سچ بھی ہو جاتی ہیں لیکن
کسی گناہ پر بدگمانی کرنا اور اس کی ٹوہ میں لگنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بھائی وہ گناہ کر رہا ہے، وہ جانے، اس کا کام جانے۔ اگر ہم جانتے ہیں تو ہم اسے سمجھا سکتے ہیں، روک سکتے ہیں، محبت سے، پیار سے اس کو ہم نصیحت کر سکتے ہیں، لیکن بدگمانی کا ہمیں حق نہیں ہے کسی کے بارے میں۔ محبت تو اس کو کہتے ہیں، ہم نے دیکھا کسی کو گناہ کرتے ہوئے، اس وقت مت ٹوکو اسے، اس لیے کہ اس وقت میں وہ جس جذبے کے ساتھ کر رہا ہے، روک پانا مشکل ہے۔ بعد میں ہم نے تنہائی میں پیار سے، محبت سے اسے سمجھایا کہ بھئی یہ کام غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے دل کے اندر خیر خواہی کا جذبہ، ہمدردی کا جذبہ موجود ہے، بہت ممکن ہے اس خیر خواہی کے جذبے کی بنیاد پر اللہ اس کے دل کو پسیج کرے اور ہماری بات کو وہ لینے والا بن جائے، ورنہ عین وقت پہ ٹوکنے کی شکل میں آدمی بکھر جاتا ہے۔ اگر کسی مسلمان کو فرمایا گناہ کرتے ہوئے بھی دیکھو تو بھی بدگمانی مت کرو۔ آپ ذرا سوچو، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس میں ایک صحابی آ رہے ہیں، آ کے کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی میں نے زنا کیا ہے، اپنی زبان سے اقرار کر، میں نے زنا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، تم نے زنا نہیں کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی زنا کیا ہے؟ ارے تم نے بوسہ ووسہ لے لیا ہوگا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ رو کر بوسہ لے لیا ہوگا۔ نہیں اللہ کے نبی زنا کیا ہے۔ آپ نے صحابی سے کہا ذرا ان کا منہ سنو، شراب پی کے تو نہیں ہے بکواس کر رہے ہیں؟ وہ صحابی بھی سیدھے ہی تھے، گئے انہوں نے منہ سنگھا، اللہ کے نبی شراب نہیں پی۔ آپ کا مقصد تھا کسی طریقے سے یہ ٹل جائے، ہمارے پاس سے چلا جائے، اس لیے کہ اگر 4 مرتبہ اس نے اقرار کر لیا تو اب شرعی حد کا اس کے اوپر لاگو کرنا میرے ذمہ فرض ہو جائے گا۔ آپ ٹلانا چاہتے تھے، اس لیے آپ یہ بول رہے ہیں، لیکن جب 4 مرتبہ انہوں نے اقرار کر لیا تو آپ نے فرمایا صحابہ سے تم میں کوئی عقل مند آدمی نہیں تھا، ہوشیار آدمی نہیں تھا؟ جان اللہ کے نبی کیا بات، ارے اس کو میرے پاس سے لے جاتا، اس کے اوپر اللہ کی حد جاری نہ ہوتی، اس نے 4 مرتبہ اقرار کر لیا۔ تو صحابی کہنے اللہ کے نبی آپ نے اشارہ کر دیا ہوتا۔ آپ نے فرمایا نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس قسم کا اشارہ کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں، ایک زنا کا اقرار کرنے والا ہے، اس کے بارے میں اچھا گمان، زنا کے اقرار کرنے والے ہیں، یعنی تم نے یہ نہیں کیا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ ایک گھر سے آواز آ رہی ہے کچھ گانے کی، کوئی عورت پڑھ رہی، اور پتہ چلا ہے اس گھر میں شراب پی جا رہی ہے۔ تو حضرت عمر بجائے دروازے سے جانے کے دیوار کو پھلانگ کے گھر میں پہنچے۔ عمر تھے، امیر المومنین تھے، وہ جو صاحب شراب پی رہے تھے تو رک گئے اور کہا کیا کر رہے ہو تم؟ حضرت عمر نے کہا امیر المومنین جلدی نہ کریں، میں ایک گناہ کر رہا تھا، آپ نے 3 گناہ کیے۔ میں ایک گناہ کر رہا تھا، آپ نے، میں نے کیا 3 گناہ کیے؟ کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں دروازوں سے داخل ہو، تم میری دیوار پھلانگ کے آئے ہو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، جب کسی کے گھر میں جاؤ تو سلام کر کے جاؤ، تم بغیر سلام کے آئے ہو۔ تیسرے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے لا تجسسوا، کہ کسی کی جاسوسی نہ کرو، تم نے میرے گناہ پر جاسوسی کی ہے، میں نے ایک جرم کیا، تم نے 3 جرم کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے منہ میں کپڑا ٹھوس لیا، رونے، آواز نکلی رونے کی، اور کپڑا ٹھوس کے فوراً بھاگ گئے کہ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے، میں نے یقیناً 3 جرم کیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہی بندہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اکیلے بلایا، اور بلانے کے بعد اس کے کان میں کہا
میں نے تمہاری بات کسی سے کہی نہیں ہے، میں نے تمہاری بات کسی سے کہی نہیں ہے، یعنی شراب پینے کی۔ اس نے کہا امیر المومنین اس دن کے بعد میں نے بھی پی نہیں ہے، اس دن کے بعد میں نے بھی پی نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ بدگمانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہو رہی ہے، ایک وقت کا ادنا درجے کا آدمی وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ٹوک رہا ہے کہ تم نے 3 جرم کیے ہیں، اگر میں نے کیا کیا ہے 1 جرم۔ تو کسی کے ساتھ میں کیا ہے بدگمانی نہیں کرنا، اچھے گمان کرتے رہیں گے، ہمارا دل خود اپنا صاف رہے گا، دماغ صاف رہے گا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اتنے لیچڑ قسم کے کہ اپنی بیویوں کے بارے میں بدگمان ہو جاتے ہیں، بیویوں کے بارے میں کہ جی مجھے شک ہو رہا ہے، بیوی کے بارے میں تو شک ہو رہا ہے، خود کہاں کہاں منہ باندھتا پھرتا ہے، تیرے بارے میں بیوی شک کرے تو خود جناب کچھ بھی کر لیں، باہر جا کر کے سارے ککرم کریں، ان پر کوئی داروگیر نہیں، کوئی گرفت نہیں، لیکن بیوی اگر کھڑکی سے ذرا جھانک بھی لے، او ہو لگا ہی آوارہ ہے، یہی وہ آوارہ ہو گئی، اور تم پورا دن آوارہ گردی کرتے پھرو تو آوارہ نہیں، تم آوارہ گردی، تم دن بھر دیدہ بازی کرتے پھرو روڈوں پہ، بازاروں میں جاؤ تو کوئی کالی پیلی نیلی سفید چھوٹے نہیں تم سے، یہ آوارہ گردی نہیں ہے۔ اور وہ ذرا سا دیکھ بھی لیں نیچے کو کسی وجہ سے تو وہ آوارہ ہوگی۔ اپنے اوپر قیاس کرو، اپنے اوپر سوچو، ہم کتنے پاک باز ہیں، ہم کتنے پاکساں متقی ہیں، کتنے پرہیزگار ہیں۔ ہم اس کو تو پرہیزگاری کا کیا ہے لبادہ پہنا رہے ہیں، اور خود سارے کے سارے کیا ہیں بے حیائی کے کام، بے غیرتی کے کام، بے شرمی کے کام سارے کے سارے کرتے رہیں، اس کو چاہیں کہ وہ کیا بن جائے رابعہ بصریہ کی پوتی بن جائے۔ تم بھی تو حسن بصری کے پوتے بنو، پہلے تم حسن بصری کے پوتے بنو گے، وہ رابعہ بصریہ کی کیا بن جائے گی پوتی بن جائے گی۔ ہم تو کیا ہے آوارہ چھٹا گھومتے رہیں، اب اس پر پابندی در پابندی لگاتے رہیں، یہ کہاں کا انسان ہے؟ ایک صاحب حج پہ میرے ساتھ تھے، ان کی اہلیہ خوبصورت تھی، ناک میں دم کر دی اس بندے نے اپنی بیوی کی، اگر طواف کرنے بھی جا رہی ہے تو مصیبت آ گئی، تو اکیلے گئی تھی، کس سے بات کر رہی تھی؟ اللہ کے گھر میں کتنی بھی آوارہ قسم کی بھی عورت جائے گی، آوارہ قسم کی بھی، وہ بھی وہاں جا کر کے تو یقینی طور پر وقتی طور پہ توبہ کر ہی لے گی، چاہے بعد میں آ کر کے پھر وہ گناہ ملوث ہو جائے، وہاں جا کے آوارہ گردی نہیں کرے گی۔ لیکن وہ بندہ خود دیندار بھی تھا، دیندار، بے دینی کی بات نہیں کر رہا، دیندار بھی تھا، روزانہ اس اللہ کی بندی کو رلاتا تھا، روزانہ رلاتا تھا، انہوں نے یہ کیا تھا، فلاں کے ساتھ بیٹھی تھی، فلاں کے ساتھ، لا حول ولا قوت۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بدگمانی کا زہر ہے جو گھروں کو تباہ کر دیتا ہے، گھر تباہ ہو جاتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر بدگمانی ہوتی ہے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، کبھی بیوی بدگمان ہو جاتی ہے کہ دیکھا بیوی نے کسی عورت کے ساتھ بات کرا، اچھا آپ کے اس سے تعلق ہے، کوئی فون آ گیا کوئی بات ہی پوچھنے کے لیے کسی عورت کا، اور محترمہ کو پتہ چل گیا تو معلوم اب خیر نہیں میاں صاحب کی۔ یا بیوی بات کر رہی ہے اپنے بھائی سے، باپ سے، کس سے بات کر، اتنی لمبی بات، ضرور یار بازی کر رہی ہوگی۔ اب جب ظاہر ہے کہ بیوی سنے گی میں اپنے بھائی سے بات کر رہی ہوں اور یہ میرے اوپر یہ جملہ کس رہا ہے، تو بھڑک جائیں گی، لڑائی ہوگی، اور پھر لڑائی کہیں سے کہیں تک پہنچتی۔ تو اس لیے پہلے ہمیں تحقیق ہو کسی بات کی، اس کے بعد میں بدگمانی ہونا چاہیے۔ تحقیق کے بغیر بدگمانی کرنا در حقیقت اپنے آپ کو بھی تباہ کرنا ہے، اور دوسروں کو بھی کیا کرنا ہے تباہ کرنا ہے۔ اسی لیے شریعت نے معلوم کیا کہا ہے؟ شریعت کا حکم ہے اگر ایک مرد و عورت کو آپ نے اکٹھا ایک بستر پہ دیکھ بھی لیا ہے تو بھی گواہی نہیں دے سکتے آپ ان کے بارے میں کہ زنا کیا۔ آپ نے اکیلے دیکھا اور جا کر کے قاضی کی عدالت میں آپ نے گواہی دے دی میں نے فلاں کو کلو اور چنی کو دیکھا ہے زنا کرتے ہوئے،
اکیلے تھے، 3 گواہ آپ کے ساتھ نہیں تھے، 80 کوڑے آپ کے پڑ جائیں گے، 80 کوڑے آپ کے پڑیں گے، یہ جھوٹا ہے۔ زنا کے ثبوت کے لیے شریعت نے کہا 4 گواہ عینی ہونا چاہیے، عینی گواہ جو اب کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، اور چاروں سے قاضی گواہی لے گا الگ الگ کر کے، گواہی کے الفاظ اگر بدل جائیں گے تو چاروں کے 80 کوڑے لگیں گے، چاروں کی گواہی کے الفاظ بھی ایک ہوں، تب جا کر کے اس کے اوپر حد جاری ہوگی۔ اور اگر آپ نے یوں کہہ دیا میں نے ایک ساتھ گھر میں گھستے ہوئے دیکھا، کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا اور لیٹا ہوا دیکھا، یہ سب کچھ آپ نے کہہ دیا تو کہا سب کے کوڑے لگے، چاروں کے کوڑے لگاؤ، 80 کوڑے، تاکہ ان کا دماغ درست ہو جائے۔ اور معاشرے اور سماج کے اندر کیا ہے، یہ بے حیائی کی باتیں پھیلانے والے نہ بنے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، قرآن نے کہا کہ وہ لوگ جو ایمان والوں میں بے حیائی کی باتیں پھیلاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو شریعت نے یہاں تک کیا ہے، منع کیا ہے بدگمانی کرنے سے، اور ہم ذرا ذرا سی بات پر کیا ہو جاتے ہیں، بدگمان ہو جاتے ہیں دوسروں سے، ذرا سی کوئی بات ہوتی تحقیق کرتے نہیں، کسی نے اڑتی ہوئی بات چلائی اور ہم نے کیا کر دیا، اسے چلتا کر دیا، اور پھر ہم اس سے بدگمان ہو کر بیٹھ کے اچھا میرے بارے میں اس نے یہ کہا ہے، میرے بارے میں اس نے یہ سوچا ہے، اور یہ کہہ کر کے دل میں گانٹھ لگا لی ہم نے۔ ٹھیک ہے، جب موقع پڑے گا دیکھیں گے، موقع آئے گا نا تب بتائیں گے اسے۔ اور جب اسے بتایا تو کہنے لگا میرے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں۔ یہ اتنے دن اپنے اعمال کو تباہ کیے بیٹھے رہے، ایک ایمان والے سے بدگمانی کر کے، بول چال لوگ کر کے اپنے اعمال کو تباہ کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں نے شروع میں کہا تھا ہمیشہ سوچ اپنی کیا رکھو، پوزیٹو رکھو، نگیٹو سوچ مت رکھو، مثبت سوچ رکھو، منفی سوچ مت رکھو۔ اچھی سوچ رکھو گے ہمارے پاس سے کچھ جائے گا نہیں، بری سوچ رکھو گے اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر پکڑ ہو جائے گی، ہمارے اوپر پکڑ ہو جائے گی۔ کوئی آدمی مثال کے طور پر عین اس وقت میں جبکہ فلم ہال میں چھٹی ہوتی ہے، وہاں سے نکل رہا ہے، اب آپ کے دل میں کیا آئے گا، پکچر دیکھی ہوگی، مت سوچو، یہ مت سوچو، ہو سکتا ہے کسی کام سے آیا ہو۔ شراب خانے کے پاس کھڑا ہوا ہے، آپ مت سوچو اس نے شرابی پی ہوگی، ہو سکتا ہے کسی کو روکنے گیا ہو، یہ کیوں نہیں سوچ لیا؟ کوئی اس کا دوست گیا ہو، اسے سمجھانے گیا ہو، روکنے گیا، یہ سوچ کیوں نہیں بنائی؟ نگیٹو سوچ ہی کیوں آ گئی؟ تو یہ ہماری سوچ مثبت جتنی ہوتی جائے گی اتنا ہی ہمیں سکون ملے گا، اور جتنی نگیٹو سوچ ہوگی اتنی ہم پریشان ہوں گے۔ آج پریشانی کی وجہ یہی ہے کہ لوگ کیا ہے، دوسروں کے بارے میں غلط سوچ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی کیا کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے گمان کو ٹھیک فرما دے، ہماری سوچ کو ٹھیک فرما دے، اور ہمیں اہل ایمان کے بارے میں خاص طور سے اچھا گمان رکھنے والا بنا دے۔